علامہ صاحب ایک سوال آیا تھا کمنٹس میں نا، سیکشن میں، جی اس میں سوال یہ آیا تھا کہ مرد جو ہوتا ہے اپنی بیوی کا نان نفقہ نہیں اٹھاتا، مطلب اس کو تنگی میں رکھتا ہے، یا پھر ظاہر سی بات ہے ذمہ داری تو شوہر کی ہوتی ہے نا کہ وہ ٹھیک. نان نفقہ اٹھائے یا پھر جو بھی معاملات ہیں گھر کے وہ چلائے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اصل میں شریعت نے جو ہے نا نان نفقہ شوہر پر واجب کیا ہے. شوہر کو بیوی کی ضروریات پوری کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ضروریات پوری کرنی چاہیے. بعضوں کا سہولیات کی طرف بات آتی ہے تو مطالبہ سہولیات کا ہوتا ہے کہ سہولیات پوری کی جائے. سہولیات تو ختم ہونی نہیں ہے نا. جی ضروریات جو ہے زندگی وہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے. اچھا، اس میں دو کیٹیگری کی عورتیں ہوتی ہیں یا بیویاں ہوتی ہیں. ایک بیوی ہوتی ہے ناشیزہ، مانا نافرمان بیوی. اب ایسی ناشیزہ یا نافرمان بیوی ہے جو شوہر کے کہنے میں ہی نہیں ہے، اور وہ جو بیوی ہے وہ اپنے میکے جا کر بیٹھ گئی ہے. ٹھیک، وہ شوہر کو جو حقوق شوہر کے وہ بھی نہیں دیتی، فرما برداری بھی نہیں کرتی. اب ایسی جو ناشیزہ نافرمان بیوی ہے، ائمہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ اس کا نان نفقہ شوہر پر واجب نہیں ہے جب تک یہ مطیع نہ ہو، واپس شوہر کے پاس آ نہ جائے، فرما برداری نہ کرے، حقوق نہ دے. تو اس کا نان نفقہ تو واجب شوہر پر نہیں ہوگا. اچھا، دوسری بیوی جو ہوتی ہے، جو دوسری قسم کی بیوی ہوتی ہے جو فرما بردار ہوتی ہے یا جو گھر کے اندر رہتی ہے، اولاد کو پالتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے، تو اس کا نان نفقہ شوہر پر واجب ہوتا ہے. اولاد کا بھی نان نفقہ شوہر پر واجب ہوتا ہے. یعنی شوہر یہ نہیں کہہ سکتا بیوی کو کہ تم جاؤ کماؤ اور میں جا کے بیٹھ کے کھاؤں. ٹھیک ہے، یہ شریعت حکم اس چیز کا نہیں دیتی. اب جو شوہر ایسا کرتا ہے کہ وہ بیوی کو کہتا ہے تو کما، گھر چلا، میں بیٹھوں گھر سنبھالوں، تو ایک تو وہ غلط کر رہا ہے، شعور نہیں ہے اس کو، عقل نہیں ہے اس کو، اس طرح کرتا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ خود باہر جائے، رزق روزی کو تلاش کرے. اب وہ کہے گا مجھے تو نوکری ملے گی نہیں، مجھے تو کاروبار ہوگا نہیں. اب ایک بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے مجھے کچھ نہیں ملے گا، تو کہاں ملے گا اس کو؟ باہر جائے، ہزار کام ہے دنیا کے اندر، کوئی نہ کوئی تو آپ کو مل جائے گا نا، گھر چل جائے گا آپ کا. ایک پرندے ہوتے ہیں، وہ بھی گھونسلے سے نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے آتے ہیں نا، بچوں کا بھی پیٹ بھرتے، اپنا پیٹ بھرتے ہیں نا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ نکلے باہر روزگار کے لیے، اس کو روزگار نہ ملے؟ روزگار تو اس کو ملے گا لیکن نکلے بھی تو نا. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا جو مطلب روزگار بھی ہوتا ہے لیکن کنجوس جس کو کہتے ہیں، تو اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں کچھ، تو وہ اس ایک، طرح بھی ہوتے ہیں نا. ہاں جی، یہ بھی بات ہوتی ہے. اگر اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے اور پھر آپ کنجوسی کرو گے، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا جو مال ہے بھی اور کنجوسی کرتے ہیں، تو وہ روک روک کے ہوئے نا، ایک میں نے پڑھا تھا، جو روک روک کے دیتا ہے نا اسے روک لیا جاتا ہے. رزق آپ کو آ رہا ہے نا، اب رو رو کے دے رہے ہو آپ، تو آپ سے رک جائے گا. پھر بیوی بچوں پر خرچ کرو گے تو اللہ اور آپ کو دے گا، بیوی بچوں کے نصیب کا آپ کو ملے گا. آپ اس کا تجربہ یوں کسی سے پوچھ لیں کہ جس کے بیوی بچے اس کے ساتھ تھے، وہ خرچ کر رہا تھا بیوی بچوں پر، اور پھر جب بیوی بچوں کو دینا چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اس دونوں کے حالات آپ دیکھ لیں، تو وہ یقیناً یہ کہے گا کہ جب بیوی بچے تھے اور ان پر خرچ کر رہا تھا، اللہ پاک مجھے اسباب بنا کے دے رہا تھا، مجھے پتہ نہیں چل رہا گھر کیسے چل رہا ہے، سسٹم کیسے چل رہا ہے، میرے پاس آ رہا تھا، محتاج نہیں تھی. لیکن جیسے میں نے بیوی بچوں کو دینا بند کر دیا یا ان کو چھوڑ دیا، تب سے مجھے تنگی آ گئی، اب مجھے پریشانی ہو گئی، میں کیا کروں؟ تو کنجوسی کرنا ویسے ہی منع ہے، اسراف کرنا اس طرح منع ہے، تو کنجوسی کرنا منع ہے. اب کیا یہ نہیں